رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور بے شک یہ چیز بھاری اور گراں ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع والے ہیں وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ کے 5ویں رکوع کی یہ آخری 2 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 8واں حکم دیا ہے کہ تم ہمیشہ مدد حاصل کیا کرو اللہ تعالیٰ کی صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، کہ اپنے اندر نماز کی اور صبر کی خوبی پیدا کرو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ نماز نہ پڑھنے نے اور بے صبری نے تمہارے اندر یہ روحانی بیماریاں پیدا کر دی ہیں۔ حب مال بھی ہیں، حب جاہ بھی ہیں، اور تمہاری وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو ایمان سے اور دین سے محروم ہو گئے ہیں۔ تم سردار، جبکہ تم جانتے اور سمجھتے ہو کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن سراسر حق ہے، اور تمہارے خاص لوگ جو ایمان لے آتے ہیں تم تنہائی میں خود ان کو کہتے ہو کہ تم جہاں گئے ہو واقعتاً سچے لوگ ہیں، وہ چھوڑنا نہ اسے تم۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ ہزاروں لوگ تمہاری وجہ سے بھی تو گمراہ ہو رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا حل افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانها، فرمائے کہ دین کے اندر فساد پیدا کیا، دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا 3 قسم کے لوگوں نے۔ نمبر 1 الملوک، جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ دین ہے۔ دین کے اندر بربادی لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ حاکم وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائے، وہ دین پر آ جائے تو ہزاروں لوگ دین پر آ جائیں گے، لاکھوں لوگ دین پر آ جائیں گے۔ اگر وہ خرابی کی طرف ہے، بربادی کی طرف ہے، عوام ساری بربادی کی طرف ہے۔ الا الملوک واحبار سوء، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ علماء سوء ہیں، وہ علماء
جن کو دعوت و علم کا ہے، 2 حرف ان کو لکھنے پڑھنے بھی آتے ہیں، لیکن ان کا مقصد دنیا طلبی ہے، ان کا مقصد شہرت ہے، ان کا مقصد عہدوں کو حاصل کرنا ہے، ان کا مقصد دنیا کے مال و متاع کو جمع کرنا ہے۔ علماء سوء، ان علماء سوء نے فرمایا کہ دین کو بگاڑا۔ ورہبانھا، اور تیسرے نمبر پر وہ دین کے مصلح اور پیر جو نام کے پیر ہیں، فرمایا کہ وہ بھی پیر سوء ہیں۔ وہ بھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ یہ 3 لوگ دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے زوردار طریقے سے ان بنی اسرائیل کو اور ان کے علماء کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے۔ فرمایا کہ تم خود بھی گمراہ ہو اور تمہاری وجہ سے تمہاری عوام بھی گمراہ ہو رہی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا اپنے اندر صبر اور نماز کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے اپنے آپ پر، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ خواہش کچھ اور کہتی ہے، انسان کا نفس کچھ اور کہتا ہے، لیکن یہ اس طرف نہیں جاتا، یہ اپنے آپ کو روک کر اس طرف جاتا ہے جہاں جانے کا اللہ اور اس کے رسول حکم دیتے ہیں، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مصیبت آئے تو صبر کریں، ارے بھائی اس کو بھی صبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت انسان اپنے آپ سے یا یوں کہیں کنٹرول سے باہر ہو رہا ہوتا ہے اس مصیبت کی وجہ سے، لیکن جو ہدایات اسے اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو رہنمائی فرمائی ہے، وہ اس موقع پر بھی انہی ہدایات کو لیتا ہے، اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ وویلا نہیں کرتا، اپنے آپ کو قابو کرنا، روکنا، یہ صبر ہے۔ پھر قرآنی آیات پر غور و فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر تو مصیبت ہے، مصیبت آ جائے تو صبر کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اور ایک صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیکیوں پر جما کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانا ہے۔ یہ نہیں کہ دل چاہا تو نیکی کر لی، نہ چاہا تو کوئی نہیں، دل میں آیا تو نماز کے لیے آ گیا، نیند پوری ہو گئی تو اٹھ کے نماز پڑھ لی، نیند پوری نہیں ہوئی تو چپ کر کے پڑھے رہیں، نہ، یہ نہیں ہے صبر۔ صبر کیا ہے کہ بس اللہ کا حکم آ گیا، سب ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے اور کھڑا کر دینا ہے، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ دل چاہتا ہے کہ آرام کروں، فلاں کروں، لیکن نہیں، اللہ کے حکم کی طرف آنا، یہ صبر ہے۔ اور تیسرا صبر کیا ہے؟ شیطان بلائے گا، دعوت دے گا گناہ کی، کہ گناہ کی طرف آ جاؤں، یہ کام اچھا ہے، یہاں سے پیسہ مل رہا ہے، یہ جو ہے نا چائے کے نام پر رشوت ہے، رشوت لیتے جا رہے ہیں، یہ چائے تو پلاؤ نا، یا چائے کے پیسے رکھ لو نا، اور رزق کما رہا ہو، سود آ رہا ہے سارا، یہ بھی کہہ رہا ہاں کیا کریں، بچوں کو کھلانا ہے، ضروریات ہے، پوری کرنی ہے۔ صبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اب یہاں سے روکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اس سے حرام کا پیسہ آ رہا ہے نہیں لینا، غلطی کا موقع مل رہا ہے نہیں کرنی غلطی، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ فرمایا یہ بھی صبر ہے، یہ صبر پیدا کرو، استعینوا، مدد حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ صبر سے اللہ کی مدد آئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون، فرمایا کہ ہم صبر کرنے والوں کو
پورا پورا اجر دیں گے۔ اور پھر فرمایا بغیر حساب، جو صبر سے زندگی گزارتے ہیں ہم انہیں بلا حساب عطا کریں گے، بلا حساب دیا جائے گا۔ فرمایا بنی اسرائیل تو مال کے پیچھے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، دین سے محروم ہو رہے ہیں، نیکی کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، یہ بھی صبر۔ وہ چیزیں تمہارے ہاتھ سے چھوٹیں گی، ان کو جانے دو، کوئی بات نہیں، یہ بھی صبر۔ تمہاری خواہشات ٹوٹیں گی، کوئی بات نہیں، آ جاؤ، صبر، یہ بھی صبر ہے۔ فرمایا اتنے صبر کرو گے تو کیا اللہ تمہیں نوازیں گے نہیں؟ پھر اللہ پھر بھی تو تمہیں نوازیں گے نا۔ جو جتنی قربانی دے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی تو عطا کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، تو یہ گویا کہ یہ بھی علاج ہے ان کے حب مال کا۔ مال کی محبت جو اس میں تھی نا، فرمایا مال کی محبت چھوڑو، اس کی جگہ میں صبر کو گھسیڑو اپنے دلوں کے اندر، صبر اپنے اندر لاؤ۔ وَالصَّلَاةِ، دوسری چیز فرمایا کہ مدد حاصل کیا کرو نماز کے ذریعے سے۔ جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، فرمایا رب کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، اس کا در بند نہیں ہوتا، نہ دن کو نہ رات کو، نہ روشنی میں نہ اندھیرے میں، وہ دروازہ کبھی بند، چھٹی ہے ہی نہیں وہاں پر۔ کیا اب چھٹی ہے؟ فرمایا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ جب بندہ پکارے، جہاں پکارے، جس زبان میں پکارے، اللہ اس کی وہیں سنتا ہے، وہیں سنتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فرمایا نماز، اس سے بہترین طریقہ اللہ کے ساتھ قرب کا اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ تم عہدوں کے پیچھے پڑے ہو بنی اسرائیل، اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں کہ انسان کو اپنے رب کا قرب مل جائے۔ عہدہ بڑے سے بڑا کیا ہوگا؟ بادشاہ کا وزیر لگ جائے گا نا، مشیر لگ جائے گا، اس کا مصاحب بن جائے گا۔ بادشاہ کا قرب اعلیٰ چیز ہے کہ رب کا قرب اعلیٰ چیز ہے؟ نماز سے تو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین ہے نا، یہ تو ایمان والوں کی معراج ہے، اس سے بڑا عروج کیا ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے انسان عاجز ہو رہا ہے، قیام سے رکوع میں، رکوع سے سجدے میں نیچے سے نیچے جا رہا ہے، فرمایا دکھنے میں نیچے جا رہا ہے، نماز پڑھنے والا حقیقت میں اوپر جا رہا ہوتا ہے، پرواز اس کی بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نماز اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی آپ فوراً نماز کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھا کرتے تھے یا نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور پھر اللہ سے مانگا کرتے۔ یہی چیز آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی امت کو سکھائی ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب انسان پر مشکل آئے تو تعلقات ڈھونڈتا ہے نا کہ یار کون بندہ مل جائے گا جو میرا کام کرا دے گا، کس دوست کا اس محکمے میں تعلق ہوگا، کیسے میں اپنی اپروچ لڑاؤں اور یہاں تک پہنچ جاؤں۔ فرمایا بندوں کے تعلقات اور قرب ڈھونڈتے ہو، پڑھو نا 2 رکعت نماز، مانگو نا اللہ سے، پھر دیکھو اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کوئی یقین تو پیدا کرو نا اللہ پر۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، فرمایا کہ یہ کام ہے مشکل ہے، کام ہے مشکل ہے۔
اتنا آسان نہیں، یہ نماز کوئی آسان نہیں ہے، صبر کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شروع میں کون سردیوں میں گرم موسم چھوڑ کے صبح صبح آتا ہے؟ پھر ہمارے اس ماحول میں جب بندہ رات کو 2 بجے سویا ہوا ہو، اس وقت سوئیں تو کوئی آسان نہیں اٹھ کے آنا ہے، ضرور مشکل ہے، لیکن الا علی الخاشعین، اللہ نے آسان کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اپنے اندر خشوع پیدا کر لو، نماز پڑھنا، صبر کرنا اور ان کے ذریعے استعانت اور مدد حاصل کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ خاشعین، خشوع اپنے اندر پیدا کرنے والی بات ہے۔ جس کے اندر خشوع آ جائے گا، نماز اس کے لیے آسان ہو جائے گی، استعانہ بالصبر والصلاۃ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ خشوع اور خشوع کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، انسان کے اندر کے ساتھ ہے، کہ انسان کا دل، انسان کا باطن اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے خضوع دوسرا لفظ ہوتا ہے اسی کے قریب، خضوع کہتے ہیں اپنے ظاہر کو جھکانا، اپنے ظاہر کو بھی اللہ کے سامنے جھکانا ہے اور اپنے باطن کو بھی اللہ کے سامنے جھکانا ہے، بس پھر کام بن جائے گا۔ سورہ المؤمنون کے بالکل آغاز میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جس دن انسان کا اندر جھک گیا نا، دل جھک گیا، بس پھر کام بن گیا۔ جسم تو پوری زندگی انسان جھکاتا ہی ہے، جھکاتا ہی ہے، اصل ہے دلوں کا جھک جانا۔ اس لیے بتکلف اپنے ظاہروں کو جھکانا یہ کوئی عاجزی نہیں ہے، عاجزی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہو، اندر تکبر بھرا ہوا ہے اور گردن کو جھکا کے بیٹھا ہوا ہو، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ خشوع خضوع نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بظاہر بڑا وہ جھک جھک کے بیٹھا ہے، گردن نیچے کی ہوئی ہے، چادر سے ڈالی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھا ہو، سیدھا ہو، یہ کوئی عاجزی نہیں، یہ کوئی خشوع خضوع نہیں، خشوع کا تعلق تیرے دل کے ساتھ ہے، اپنے دل کے اندر خشوع پیدا کر، پھر اس کے اثرات اگر جسم پر ظاہر ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب رہی یہ بات کہ پھر خشوع کیسے پیدا ہوگا، اللہ نے اس کا بھی بتا دیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، انسان یقین پیدا کرے اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، مرنے والا ہے، مر کے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے والا ہے، وہاں جا کے اس نے کھڑا ہونا ہے۔ رب کی اس ملاقات کا یقین اپنے اندر جو پیدا کرے گا، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ یقین کرے گا کہ وہ رب کی طرف جانے والا ہے، اس کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، ہر منٹ جو گزر رہا ہے، یہ اسے اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے۔ ہر منٹ دنیا کی زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے اور آخرت کی جانب انسان بڑھتا جا رہا ہے۔ جب اس چیز کا یقین انسان میں آ جائے، جب تک آخرت کا یقین نہیں پیدا ہوگا، آخرت کی زندگی کا یقین نہیں آئے گا، انسان خشوع سے محروم ہی رہے گا۔ خشوع سے محروم رہے گا تو نماز مشکل نظر آئے گی، صبر مشکل نظر آئے گا، پھر ہر وقت کہے گا ہو گیا 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 گیا۔ خشوع خضوع ہے ہر حال میں اللہ کا شکر صبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، وہ ایک آدمی چیتے نے اس پر حملہ کیا، زخمی کر دیا، خون بہہ رہا ہے، بری حالت ہے، اور پھر وہ کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے،
کسی نے کہا بھی کس بات پہ شکر، تیری تو بری حالت ہو گئی. کہا اس بات پر شکر ہے اس نے مصیبت میں پکڑا ہے، معصیت اور نافرمانی میں تو نہیں پکڑا نا. یہ اللہ کا شکر نہ کر، مصیبت آ گئی تو کیا ہوا، گناہ سے تو بچا ہوا ہوں نا، غلط کاری میں تو مبتلا نہیں ہونا، اس بات پر اللہ کا شکر کرنا. جب یہ کیفیات آ جاتی ہیں پھر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے. تو یہ 8واں حکم تھا جو بنی اسرائیل کو دیا گیا. پہلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میرے عہدوں کو پورا کرو. تیسرے نمبر پر فرمایا میرے سے ڈرنے والے بنو. چوتھے نمبر پر فرمایا میری کتاب پر ایمان لاؤ. پانچویں نمبر پر فرمایا نماز قائم کرو. چھٹے نمبر پر فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. ساتویں نمبر پر فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. امت محمدیہ کے فرد بنو، تنہا نہیں، باجماعت نماز، اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ تاکہ حسد ختم ہو. اور 8ویں چیز کا حکم دیا اس رکوع میں کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو حاصل کیا کرو. اللہ تعالیٰ ان احکامات پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.